کہ تو محمد دا سونا بھرا یا علی، تو محمد دا سونا بھرا یا علی، جگ کو جا یا علی، تو کو جا یا علی۔ اور علم دا شہر سونا نبی مصطفیٰ، علم دا شہر سونا نبی مصطفیٰ، شہر دا باب تو مرحبا یا علی۔ ہور کوئی نہیں تیری اے پرواز نو، مصطفیٰ جاندا یا خدا یا علی۔ اور قوم سازش دے سیلاب وچ گھر گئی، نوح دی کشتی دے وانگوں بچا یا علی۔ ہر بشر دی ضرورت نو پورا کرے، کر تو ثاقب نو اتنا عطا یا علی۔ اور حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ الرحمہ آپ نے لکھیا کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ دنیائے آتشی کی پھبن مجتبیٰ حسن، لختے جگر نبی کا تو پیارا علی کا ہے۔ مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ اور اے عرض پاک تجھ کو مبارک کے تیرے پاس، پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ اور اہل ہوس کی لقمۂ تر پر رہی نظر، نانے جویں پہ صرف گزارا علی کا ہے۔ آثار پڑھ کے مہدیے دوراں کے یوں لگا، کہ جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے۔ اور اصحاب کن نجوم کا ارشاد بھی بجا، سب سے مگر بلند ستارہ علی کا ہے۔ اور تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ دی عظمت اور آپ دی شان دے متعلق بے پناہ آیات و حدیث مل دیاں۔ میں صرف اپنے وقت دے اندر 2 تو 3 احادیث طیبات تمہارے سامنے گوش گزار کرساں۔ میرے مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن۔ مشکات شریف دی اے حدیث طیبہ میرے مصطفیٰ دا فرمان عالی شان ہے کہ علی میرے وچوں ہے اور میں علی دے وچوں ہاں۔ توجہ ہے، علی میرے وچوں ہے، علی میرے وچوں ہے اور میں علی دے وچوں ہاں۔ اس حدیث طیبہ دے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ دی فضیلت دی طرف اشارہ ہے، آپ دے مقام و منصب دی طرف اشارہ ہے، آپ دے مقام و مرتبہ دی طرف اشارہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی دے نال اپنی کمال قربت دا اظہار فرمایا۔ یعنی اس حدیث دے وچ میرے مصطفیٰ دس رہن کہ علی اور میں بہت زیادہ قریب ہاں۔ علی اور میں چاہے جس لحاظ دے نال تسی ویکھو علی میرے قریب ہے، چاہے وہ صحابیت والا منصب ہوئے تو اس دے وچ بھی علی میرے قریب ہے، چاہے وہ اہل بیت والا منصب ہوئے اس دے وچ بھی علی میرے قریب ہے۔ تو اس حدیث پاک دے اس اقتباس دے اندر حضرت علی دے نال میرے مصطفیٰ نے اپنی قربت دا اظہار فرمایا، اپنے نال حضرت علی دی قربت دا اظہار فرمایا کہ علی اور میں بڑے قریب ہاں۔ اس دا مطلب یہ ہے جیڑا حضرت علی نال محبت کرسی گویا او حضور نال محبت کر رہا، جیڑا حضرت علی نال پیار کرسی گویا او حضور نال پیار کر رہا، جیڑا حضرت علی دے نال عشق کرسی گویا کہ
حضور محمد مصطفیٰ نال عشق کر رہا جیڑا جناب علی نال وفا کرسی، گویا کہ حضور نال وفا کر رہا جیڑا حضرت علی دے دروازے تے آسی، گویا کہ او حضور محمد مصطفیٰ دے دروازے تے آ گیا۔ اس دے اگر دوسری سائیڈ ویکھو تو جیڑا حضرت علی نال دشمنی رکھسی گویا حضور نال دشمنی رکھدا پیا، جیڑا حضرت علی نال نفرت کرسی گویا حضور نال نفرت کر رہا، جیڑا حضرت علی نال بغض رکھسی گویا کہ حضور نال بغض رکھ رہا۔ اے جیڑا قرابت والا تعلق ہے اے بڑا وسیع ہے، بڑا وسیع ہے۔ گل محبت دی ہووے تاں بھی علی قریب ہے، گل نفرت دی ہووے کہ جیڑا علی نال نفرت کرسی گویا کہ او مصطفیٰ نال نفرت کر رہا، ود بھی یہ قرابت ہے۔ حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا من سب علی جن فقد سبنی، کہ علی میرے اتنا قریب ہے کہ جیڑا علی نو گال کٹسی او میں محمد نو گال کٹسی۔ اے جڑا قرابت دا تعلق ہے بہت وسیع تعلق ہے، بہت وسیع تعلق ہے۔ سمجھ اے آندیے کہ اگر اسی علی نال محبت کریے تو گویا ساڈی حضور نال محبت ہے، اسی علی نال عشق کر لئیے تو گویا اسا حضور نال عشق کر لیا۔ توجہ ہے؟ ایک واری سبحان اللہ تو آجی سبحان اللہ تھے، ذرا ایک باری سینے تو زور لا کے بولو بھلے سبحان اللہ۔ میں تو بہو سبحان اللہ نہ آکھ ویندا بھی تسا اے نہ آکھو با استاد سنین دا کوشش نہیں، خالی اساں سبحان اللہ دے رانے ہاں، ٹھیک ہے؟ اس وجہ تو میں بہت تنگ نہ کریں دا، لیکن اے جتھے سبحان اللہ بنے اتھے آکھنی چاہیے تھی۔ ایک بار اونچی بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ معزز و محتشم سامعین، اس حدیث پاک دا دوسرا حصہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ وَلِيٌّ كُلُّ مُؤْمِنٍ، کہ حضرت علی ہر مومن دا ولی، ولی دا مطلب ہوندے مددگار۔ توجہ، اسا حضرت علی نو علی مشکل کشا آدیاں، یعنی او علی جیڑا مشکل نو دور کردہ، اور جیڑا بندہ مشکل نو دور کردہ ہے اس نو مددگار آکھا ویندا ہے، او مدد کرن والا ہوندا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ علی ہر مومن دا مددگار ہے، علی ہر مومن دا مددگار ہے۔ سمجھ اے آ رہی کہ مومنہ دا تعلق میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے مبارک دور تو شروع ہوندا۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی مومن، حضرت عمر فاروق بھی مومن، حضرت عثمان غنی بھی مومن۔ المختصر میں جتنے صحابہ دا نا چاہندہ ویسا سارے صحابہ کرام او مومن ہیں، ایمان والے ہیں، بڑے بڑے اولیاء اس دنیا دے وچ آئے، ہر ولی او مومن ہیں، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے ائمہ وقت او اس دنیا دے وچ آئے، ہر محدث، ہر مجتہد، ہر فقیہ، ہر مفسر، ہر جناب والا محدث جس طبقے دے نال بھی تعلق ہے، یقیناً او اگر اسلام نال اس دا تعلق ہے تو او مومن ہے۔ اج دے جڑے کلمہ پڑھن والے ہیں، جڑے جناب والا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ آ کے نمازاں بھی پڑھ دین، قرآن دی تلاوتاں بھی کر دین، اللہ تے بھی ایمان رکھ دین، رسول اللہ تے بھی ایمان رکھ دین، اس دے احکامات نو بھی من دین، حلال و حرام دا بھی خیال رکھ دین، تو او بھی مومن ہیں۔ تو اے جڑا ایمان والا سلسلہ ہے، مومنے والا سلسلہ ہے، قیامت تک چلدا راسی۔ حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وَهُوَ وَلِيٌّ كُلُّ مُؤْمِنٍ، کہ علی ہر مومن دا مددگار ہے، یعنی حضرت ابو بکر تو گھن کے قیامت تک آنے والے جتنے بھی مومن ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی نو ہر مومن دا مددگار بنایا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی جن مولا، کہ جس دا میں مولا اس دا علی مولا۔ حضور کہندے مولا ہیں، حضور حضرت ابو بکر صدیق تو گھن کے قیامت تک آن والے ہر مومن دے مولا ہیں،
جویں حضور ہر مومن دے مولا ہیں، اس یار حضور نے اے نسبت حضرت علی نو بھی عطا فرمائی کہ جویں میں مولا ہوں اس یار میرا علی بھی مولا ہے۔ تو معزز و محتشم سامعین، حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ نو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام و منصب عطا فرمایا، بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ میں اسے احادیث دے سلسلے نو تھوڑا جی آگے چلانا، حضرت عائشہ صدیقہ آپ اے فرمانین کہ میں اپنے ابا جی نو یعنی حضرت ابو بکر صدیق نو ڈٹھا، توجہ ہے، میں گل نوٹ کی تھی، میں اے ڈٹھا کیڑی چیز ڈٹھی کہ یکسر النظرہ الی وجہ علی جن، اللہ اکبر، کہ میرے ابا جی اکثر حضرت علی نو دے دھیان، سبحان اللہ، توجہ ہے، اللہ اکبر۔ رأیت ابا بکر یکسر النظرہ الی وجہ علی جن، کہ میرے ابا جی حضرت ابو بکر صدیق جیڑے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پہلے خلیفہ ہیں، تاجدار صداقت، آپ دی لخت جگر حضرت عائشہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے ابو جی میرے ابا جی اکثر حضرت علی المرتضی دے چہرے نو دے دیان۔ میں ایک گل نوٹ کی تھی، اللہ اکبر، میں ایک گل نوٹ کی تھی، ایک دیہڑے میں عرض گزار ہوئی، فقلت لہو یا آبت اراک تکسر النظرہ الی وجہ علی جن، کہ اے ابا جی میں نوٹ کیتا ہے تسا اکثر حضرت علی دے چہرے دے دیو، اس دے وچ کے حکمت ہے؟ اس گل دے وچ کے حکمت ہے کہ تسی اکثر جناب علی دا چہرہ دے دیو؟ اللہ اکبر۔ فقالا یا بنیتا، اللہ اکبر، حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں اللہ تعالیٰ دے نبی کو سنیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ النظر الی وجہ علی عبادتن، حضرت ابو بکر دس رہے ہیں اپنی بیٹی نو حضرت عائشہ نو کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنیا، حضور نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادتن، کہ علی دے مکھڑے نو تکنا عبادت ہے، توجہ ہے، ہاں جی، علی دے مکھڑے نو تکنا عبادت ہے، علی نو دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ بھئی اساں دا خالی اے سنائی کہ مسلح تے آ کے نماز پڑھنا عبادت ہے، اساں تے اے سنائی کہ اللہ تعالیٰ دا ذکر کرنا عبادت ہے، اساں تے اے سنائی بے روزے رکھنا عبادت ہے، اساں تے اے سنائی حج عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے کہ فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادتن، کہ علی دے چہرے نو دیکھنا عبادت ہے۔ پیر سید نصیر الدین نصیر دے ایک شعر ہے اس مقام دے ہوتے کہ جرأت و ہمت میں تم ہو آپ ہی اپنا جواب، مادر گیتی نہ پیدا کر سکی تم سا علی، دل گرفتہ ہوں غم و یلغار کی آلام سے، اس طرف بھی ایک نظر ہو اے میرے آقا علی، جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر، وہ حدیث مصطفیٰ کی روح سے ہے مولا علی۔ اللہ اکبر۔ کہ حضرت علی او ہیں کہ جنہ دے چہرے نو دیکھنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہوں اسا تو محروم ہو گئے اس عبادت تو، توجہ ہے، اے عبادت تا صحابہ دے حصے چاہ گئی کہ صحابہ نے حضرت علی نو ڈٹھا، عبادت کی تھی، اللہ اکبر، نیکیاں کمائیاں، سادہ حصہ کے دے گیا۔ ایک اور حدیث سنا وا، سبحان اللہ، وہ اچھی بولو سبحان اللہ، اللہ اکبر، سادہ حصہ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اللہ اکبر،
حضرت عبداللہ بن مسعود اس نو روایت کر دیں کہ النظر الی علی عبادت وفی مقام آخر ذکر علی عبادت. یہ دو روایتیں ہیں مختلف. پہلی روایت دے وچ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ صرف علی دا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں, النظر الی علی عبادت, کہ علی دے جسم مبارک نو, آپ دی شخصیت نو تسا کسے سیڈ نو دیکھ گدا ہے عبادت. علی نو سجے پاسوں ڈٹھا تاں وی عبادت, علی نو کھبے پاسوں ڈٹھا تاں وی عبادت, علی دی کانڈ ڈٹھی تاں وی عبادت. چہرہ تا پہلے عبادت ہے, حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا چہرہ دیکھن والے بھی عبادت کرن والا شامل, جناب والا سجے کھبے پچھلی سائڈ نو دیکھن والے بھی عبادت گزارن شامل. مزید فرمایا ذکر علی عبادت, کہ جیڑے نہ چہرہ دیکھ سکے نہ کنڈ دیکھ سکے, ذکر علی عبادت, قیامت تک زمین دی کسے چنڈ تے با کے, کسے کونے دے وچ با کے, کسے خطے دے وچ با کے علی دا ذکر کر چھوڑن, اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی عبادت دا ثواب عطا فرما چھوڑا. علی دا ذکر بھی عبادت, علی نو دیکھنا بھی عبادت, علی دے چہرے نو دیکھنا بھی عبادت. تو معزز و محتشم سامعین, بھئی جس ذات نو دیکھنا عبادت ہے او ذات آپ کتنی مقام و مرتبہ والی ہو سی. اور حضرت علی تو میرے مصطفیٰ دے غلامہ چن, توجہ ہے, حضرت علی المرتضیٰ میرے مصطفیٰ دے غلامہ چن. غلامہ دا اے حال ہے, غلامہ دی اے شان ہے, تو میرے مصطفیٰ دا کتنا مقام ہو سی. تو معزز محتشم سامعین, میں اپنی گفتگو نو ان لفظاں تے ختم کرساں کہ ان لوکاں دے نال اپنا تعلق مضبوط رکھو. ٹھیک ہے جی, ایک جیڑا ساڈا تعلق ان لوکاں دے نال او مضبوط ہونا چاہیے. کسی قسم دی جیڑا نا جی ان لوکاں دے خلاف, چاہے او نظریاتی گل ہوے یا عقائد دے متعلق ہوے, اس دے اوتے کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. توجہ ہے, ٹھیک ہے جی. انہاں نو اپنے دل و دماغ دے وچ اعلیٰ مقام دیو, اور انہاں دی جیڑی سیرت ہے, انہاں دی جیڑے احکامات ہیں, انہاں دے مطابق زندگی گزارن دی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ سارا دے خصوصی رحم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.